پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, مہمانان گرامی کو بلاتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ سعید الظفر صاحب ہیں, اور ان سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کہ وہ یہاں پر کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل کہ جناب ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بیکاز ہم ان کی زبان ہی سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. اور یہ جو پاکستانی ڈائسپورا کا ہم نے گلدستہ سجایا ہوا ہے, اس کو لے کر ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس کینیڈا کے اندر. تو آئیے جناب ہم بہت ساری آپ کی تالیوں میں سعید الظفر صاحب اور مسز نورین سعید سے بات کرتے ہیں. تو سعید الظفر صاحب, پہلے تو شکریہ کہ اس 14 اگست کے خوبصورت پروگرام کے اندر آپ اور آپ کی مسز نورین جو ہے وہ ادھر آئیں, اور ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کمیونٹی کا, اور بڑا کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آئی نو دیٹ کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچرز بلڈ کرتے ہیں, ادارے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان سے ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کے اندر, اور کمیونٹی کی کیا خدمات ہیں جو آپ دے رہے ہیں. بالکل بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عارف جہانگیری بھائی, ماشاءاللہ آپ نے انوائٹ کیا اس خوبصورت پروگرام میں. یہ ہمارے لیے اپرچونیٹی, بلیسنگ اپرچونیٹی ہے سے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اپنے کنٹریبیوشن کے حوالے سے کچھ یہاں پہ اپنے ویوز دینا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو, خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کو جو کہ اوورسیز یہاں پہ رہ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا پلیٹ فارم یو کین گیو دس اپرچونیٹی فار دوز پیپل کہ وہ جا کے اپنی کمیونٹی میں بتائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جرنی کینیڈا کی 25 سال کی ہے. آئی بین ہیئر 25 ایئرس ایز اے امیگریشن لے کر ہم یہاں پہ آئے 25 سال پہلے, اور الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں وہاں پہ تعلیم دی. پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھا. ماشاءاللہ میری 2 ڈگریز تھی پاکستان میں نے بیچلر کمپیوٹر سائنس میں بھی کیا تھا, بیچلر کیمسٹری میں بھی کیا تھا, ماسٹر میتھمیٹکس میں کیا تھا. پھر میں یہاں آ گیا اور یہاں آ کے وہ جرنی ہماری کینیڈا کی اسٹارٹ ہوئی. تو سب سے پہلے تو انیشلی جیسے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور آ کے وہ ایک انیشل اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ آ کے جابیں ڈھونڈتے ہیں, اسٹڈیز کرتے ہیں. تو بہرحال اس بن وائل ماشاءاللہ آج میں سینئر آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر ہوں اسکوشیا بینک کے اندر. 25 ایئرس کے اندر ملٹی کمپنیز کے اندر ہم نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. امریکن بیسڈ کمپنیز میں انٹیل, میکافی, واٹ یو نیم اٹ, آئی تھنک وی موسٹلی ورک آن دوز کمپنیز. اینڈ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ اپرچونیٹی ہے, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے کہ ہم وہاں سے یہاں آئے, یہاں آ کے تعلیم لی, تعلیم یہاں بھی آ کے ہم نے اپ گریڈس کیے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے میں نے 2 سال کا گریجویشن پروگرام کیا سائبر سیکیورٹی کے اندر USA سے. اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا, اسٹڈیز کی, پھر یہاں پہ اپنا ایک نام بنایا. اور پھر آج سے 13-14 سال پہلے ہمیں یہ لگا کہ اب سب کچھ تو کر لیا الحمدللہ, بچے اسٹڈیز کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, جابیں کر رہے ہیں. تو میری وائف بھی ماشاءاللہ بہت کافی سوشل ہے, میرے فادر اللہ بہت زیادہ سوشل رہے ہیں. تو ہم نے یہ 14 سال پہلے مسجدوں کے ساتھ ہمارا ایک نیٹ ورک قائم ہوا, اور اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کو ہم نے جوائن کیا جامعہ رات الجنہ مساگا میں, اور ایز اے والنٹیئر وہاں پہ کام کرنا شروع کیا مسجد کے ساتھ ایز اے کمیونٹی پے بیک, کہ مطلب آپ اپنا تو سب کچھ کر ہی رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں ساتھ میں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ود دا بلیسنگ آف گاڈ, اللہ کی مرضی سے 8 سال تک والنٹیئر کام کیا, 8 سال تک. اور اس کے بعد ماشاءاللہ کمیونٹی کی سپورٹ رہی, لوگوں کی سپورٹ رہی. انہوں نے آگے کہا کہ جی نہیں آپ آگے فردر موو کریں, تو وہاں پہ جامعہ رات الجنہ کی مینجمنٹ میں آئے, ڈفرینٹ رولس پہ کام کیا, جنرل سیکرٹری کے طور پر, ڈفرینٹ اور ادر چھوٹی آرگنائزیشن کے ساتھ ایز وائس پریزیڈنٹ اس طرح سے کام کیے. پھر ملٹن کے اندر خاص طور پہ ملٹن کمیونٹی کے لیے, کیونکہ فاسٹسٹ گروئنگ کمیونٹی ہے اس وقت ملٹن, بالکل صحیح بات, مسلمانوں کے حوالے سے. تو وہاں پہ ماشاءاللہ پھر آپ جیسے دوستوں کا ساتھ ملا, تو پھر وہاں پہ بھی تقریباً 15 سال ہو گئے ملٹن میں مجھے. لیکن ہم نے اس پروجیکٹ پہ سیدہ فاطمہ اسلامک سینٹر ملٹن, اس کو تقریباً 3.5 سال پہلے یہ جگہ لی. اس کے اندر ایک ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اب اس کے اندر مزید نورین بھی ایڈ کریں گی, ایک اسلامک اسکول بھی ہے جو کہ ایوری فرائیڈے ہم رن کرتے ہیں, 150 بچے اس میں آتے ہیں. اور ساری جو ہماری میجر ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو پے بیک کریں. پاکستان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں, پاکستان کے لیے جتنی بھی وہاں پہ ادارے اور لوگ کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. جیسے ایک ہم نے انیشیٹو لیا تھا, بہت بڑا ایک کنٹینر یہاں سے جامعہ رات الجنہ سے ہم نے کپڑوں کا بھیجا تھا پاکستان میں سیلانی ویلفیئر کے لیے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہیں جو کہ پاکستان میں جہاں جہاں ضرورت لگتی ہے, جس ایفرٹ میں بھی کر سکتے ہیں,
دوستوں سے اپیل کرتے ہیں بالکل. اور وہاں پہ ان کو سپورٹ. اچھا, اس حوالے سے تو پاکستانی کمیونٹی آپ کو پتا ہے ریلیف کا کام تو بے پناہ آرگنائزیشنز یہاں پر کر بھی رہی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بے پناہ کام کرتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا بگیسٹ نیٹ ورک یہاں پایا جاتا ہے نارتھ امریکہ کے اندر پاکستانیوں کے حوالے سے جو کہ ریلیف کا کام کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, غریب ملک ہے, تو وہ سارے جو چیزیں جو عام آدمی کو فراہم ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے, تو وہ یہاں سے بیٹھ کے جو یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے, یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے, یہ کوشش کرتی ہے کہ وہاں پر جناب جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پانی کی فراہمی کر دی جائے, جہاں اسکول نہیں ہے وہاں اسکول کر دی جائیں, اور بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو وہاں پر ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک کلیپنگ تو بنتی ہے. تو سسٹر نورین آپ کی طرف آتے ہیں, تو بتائیں آپ کیسے, آپ نے اتنے سال میں بتایا انہوں نے کہ 25 سال ہو گئے تقریباً, تو کیا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے ایز اے پاکستانی کمیونٹی پرسن؟ آپ کو کس ایک چیز پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ڈیڈ سم تھنگ لائک دیٹ؟ جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل سجانے کا, اور یہ بہت ضروری ہے کمیونٹی کے اندر اویئرنیس کے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی, کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے ایز اے ایجوکیشنسٹ, کیونکہ آئی ایم اے ٹیچر اور میرا جو پورا ڈومین ہے وہ ایجوکیشن پہ ہی رہا. جب میرا بیٹا 4 سال کا تھا, اینڈ دین آئی وش ٹو کہ میں اس کو نشید پڑھنا سکھاؤں, اینڈ آئی ریئلائز دیٹ کہ ہی از ناٹ ایبل ٹو اسپیک اردو بیکاز نشید کے ورڈز ڈیفیکلٹ تھے. اینڈ دین اس ٹائم پہ مجھے کافی مشکل ہوئی, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کیونکہ اس وقت آئیڈیا نہیں تھا, 4 سال اتنے تیزی سے گزر گئے کہ بچے نے وہ انوائرمنٹ میں انگلش بولنا سیکھی. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی لیکنگ ہے جو کہ ہم لیک کر رہے ہیں اس میں, اور اس طرح تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھی لوز کر جائیں گے, رائٹ, کیونکہ لینگویج اور یہ ساری چیزیں ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری لائف کا, رائٹ, اور ہم مائگریٹ کر یہاں پر آئے. تو میں نے اس کو رومن میں ورڈز لکھ کے اس کو نشید سکھائی, تو وہ اس طرح سے اس نے اردو, لیکن اردو پڑھ نہیں پاتا تھا وہ, تو اس نے کیا. پھر میں نے پاکستان سے کریکولم پورا منگوایا, اس کو پڑھانا شروع کیا. تو وہ میری موٹیویشن تھی کہ یہ چیز جو میں نے اپنے بچے کے لیے کی ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو وتھ ادر چلڈرن ایز ویل. تو اس کے لیے پھر میں نے ہیلٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا جو ملٹی کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جوائن کیا, اور وہاں پر وہ گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرام ہوتا ہے, اور اس میں ایوری سیٹرڈے کلاس ہوتی ہے. تو میں نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا, وہاں پہ پڑھایا میں نے, تقریباً 5 سال میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد پورے ہیلٹن کی میں ملٹی کلچر کوآرڈینیٹر رہی اردو لینگویج کی. تو وہاں ہائی اسکولس میں جا کے میں نے ان کو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر ان کو بتایا کہ وائی لینگویج از امپورٹنٹ بیک ہوم سے, کیونکہ نارتھ امریکہ کی ہسٹری یہ ہے کہ 100 ایئرس میں 100 لینگویجز ڈرائی ہو چکی ہیں, right, کیونکہ the second generation is not passing the values is gonna die, right, so it was very important. So I did a lot of work with the language, اردو لینگویج کے لیے کافی کام کیا, اور کافی ہم نے ایک کمیونٹی اسکول ہوتا تھا تو اس میں ہم نے 14 اگست 23 مارچ کے جو پروگرامس ہوتے اس میں ملی نغموں کی پریپریشن کروانا, ٹیبلو پریپر کروانا بچوں کو. لینگویج کا کورس وہاں پہ اسلامک اسکول تھا, لیکن میں نے ایک کمپوننٹ 40 منٹس کا رکھا تاکہ بچے لینگویج بھی سیکھیں, اردو لینگویج بھی سیکھیں. تو اٹس اے بگ